السلام علیکم معزز سامعین، حاضر خدمت ہے عمیرہ احمد کا ناول آب حیات۔ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ اس کا پہلا باب حاضر خدمت ہے، جس میں آدم اور حوا کے نام سے کہانی لکھی گئی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا، تا حد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کونپلیں جیسا سبز، اور پھر یکدم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگت لیے، نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں۔ پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں، پتوں کے وجود سے لپٹتے، ڈگمگاتے، سنبھلتے، پھسلتے۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی اور سبزے کو سہلاتی، بہلاتی، ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی۔ زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو ششدر رہ جائے بندہ۔ سبزے کے وجود پہ بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر، ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور عجیب سرشاری سے رقص کرنے لگتے تھے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا، ہلکا نیلا رنگ اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا تھا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ چھاڑ کرتی جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی بہلاتی، کبھی تھپکتی، کبھی تھمتی، کبھی چلتی، کبھی گنگناتی، پھر لہراتی۔ وہاں تھی نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا۔ کیا راستہ تھا؟ وہ کسی کے انتظار میں تھا۔ کیا انتظار تھا؟ اس نے گہری سانس لی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو رویا درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے وہ آ گئی تھی۔ اس نے بہت دور اس راستے پہ اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین، بہت نفیس۔ وہ ریشم کا تھا، اطلس کا تھا، کم خواب کا، یا کچھ اور تھا، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگتا، اس کی دودھیا پنڈلیاں نظر آنے لگتیں۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے پر دھیرے سے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحے کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے، اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے پر لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرات کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، ہوش کھوتا، دیوانہ وار اس کے گرد گھومتا، کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا۔ ہوا کا دوسرا جھونکا اس کے سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا، وہ اس کے کندھوں اور کمر پہ والہانہ انداز میں پھسلتیں، ہوا میں ہلکا سا اڑتیں، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتیں، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتیں، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگتیں۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا۔ اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں ہر شے کو سحر انداز میں دیکھ رہی تھی، بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ۔ اس راستے پہ چلتے چلتے اسے دیکھ لیا، اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملیں،
फिर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। पहले मुस्कुराहट, फिर हंसी। उसने उसे पहचान लिया था। वहाँ मौजूद वो वाहिद वजूद था जिसे वो पहचानती थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम कर उसके करीब आ गई। दोनों एक अजीब सी सरशारी में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। उसकी गहरी स्याह मुस्कुराती आंखें हीरे की कन्नियों की तरह चमक रही थी। ये चमक उसे देखकर बढ़ गई थी। उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर नमी की हल्की सी तह थी, यूं जैसे वह भी कुछ पी कर आई हो। उसकी थोड़ी हमेशा की तरह उठी हुई थी, उसकी गर्दन सुराहीदार। उसने उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो जैसे इस लम्स से वाकिफ़ थी। फिर वो दोनों बेख्तियार हंसे। तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, बहुत देर कर दी। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। उसका हाथ थामे उसे रास्ते पर चलने लगा। हवा अब भी उन दोनों के वजूद के साथ और वहाँ मौजूद हर शय के साथ अटकेलियाँ करने में मसरूफ़ थी। वो अब भी बच्चों जैसी हैरत और खुशी के साथ वहाँ मौजूद हर शय को खोजने में मसरूफ़ थी। उसकी खिलखिलाहट और शफ़ाफ़ हंसी वहाँ फ़िज़ा को एक नए रंग से सजाने लगे थे। फ़िज़ा में यकदम एक अजीब दिलफरेज़ सा साज़ बजने लगा था। वो ठिठकी, फिर बेख्तियार खिलखिलाई। उसके हाथ से हाथ छुड़ाते हुए उसने उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए। फिर मर्द ने उसे दोनों बाजुओं हवा में फैलाए रक्स के अंदाज में घूमते देखा। वो बेख्तियार हंसा। वो इस रास्ते पे किसी माहिर बेलेरेना की तरह रक्स करती दूर जा रही थी। उसके जिस्म पर मौजूद सफ़ेद लिबास उसके घूमते जिस्म के गिर्द अब भी किसी फूल की तरह रक्सा था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगी थी। हवा के मुअत्तर झोंके बड़ी नरमी से उसे जैसे अपने साथ लिए जा रहे थे। वो अब भी इसी तरह हंसती रक्स के अंदाज में बाजू फैलाए घूम रही थी। वो सहरसदा सा उसे देखता रहा। वो अब कुछ गुनगुना रही थी। फ़िज़ा में यकदम कोई साज़ बजने लगा था। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहुत सारे। पूरी कायनात यकदम जैसे किसी महफिल में ढल गई थी। वो अब भी हवा में रक्सा थी, किसी मखमली पर की तरह हवा के दोष पर ऊपर नीचे जाते। वो सहरज़दा उसे देख रहा था। उसके साथी रक्स करते हुए एक बार फिर उसे देखकर खिलखिलाकर हंसी। फिर उसने एक हाथ बढ़ाया, यूं जैसे उसे अपने पास आने की दावत दे रही हो। वो हंस पड़ा। वो हाथ बढ़ाती और वो खींचा न चला आता। वो भी उसका हाथ पकड़े अब फ़िज़ा में रक्सा था, ज़मीन से दूर, उसके करीब, उसके साथ। यकदम वो रुकी, जैसे कायनात ठहर गई हो। वो अब आसमान को देख रही थी। फिर यकदम आसमान तारीक हो गया। दिन रात में बदल गया। रात दिन से बढ़कर खूबसूरत थी। स्याह आसमान, खूबसूरत चमकते हुए सितारों से सजा हुआ, हर रंग के सितारों से। उन सब के दरमियान चाँद था, किसी दाग के बगैर, रोशनी का मंबा। दिन की रोशनी उजली थी, सकून आवर थी, मदहोश कर देने वाली थी। रात की रोशनी में बेशुमार रंग थे। कायनात में ऐसे रंग उन्होंने कब देखे थे, कहाँ देखे थे। ज़िंदगी जैसे हर रंग की रोशनी में नहा रही थी। एक सितारा टिमटिमाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ज़मीन पर कभी एक रंग बढ़ता, कभी दूसरा, कभी तीसरा। आसमान को जैसे किसी ने रोशनियों में पिरो दिया था। वो उसका हाथ पकड़े जैसे सरशारी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। उसकी हैरत, उसकी सरशारी जैसे उसे महसूस कर रही थी, गुदगुदा रही थी। वो अब फिर ज़मीन पर आ गए थे। रात एक बार फिर दिन में बदल गई थी। सब्ज़ा, फूल, पत्ते, महकती मुअत्तर हवा, सब वहीं थे। एक साथ चलते चलते उसने अपने पैरों के नीचे आते मखमली सब्ज़े पर सजे फूलों को देखा। फिर हाथ बढ़ाया, इसके हाथ में वो फूल आ गया। फिर दूर दूर तक फैले सब्ज़े के सारे फूल जैसे किसी मकनतीस की तरह इसकी तरफ आ रहे थे। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, लातादाद, बेशुमार, इतने कि उसके हाथ संभाल नहीं पा रहे थे। वो अब उसके हाथों पर, उसके बालों में और उसके लिबास, उसके जिस्म पर वो खुशी से बेखुद हुए जा रही थी, सरशार हुए जा रही थी। फिर उसने हाथ के इशारे से इन्हें हवा में उछाला और पलक झपकते में आसमान की तरफ गए। पूरा आसमान फूलों से भर गया। चंद लम्हों के लिए फिर फूलों की बारिश होने लगी। दोनों हंस रहे थे, फूलों की बारिश की कतरों की तरह मुट्ठियों में भरते और छोड़ते, भागते, खिलखिलाते। वो सब फूल ज़मीन पर गिरकर एक बार फिर सब्ज़े में अपनी अपनी जगह सज गए थे, वहाँ जहाँ वो थे, वहाँ जहाँ उन्हें होना चाहिए था। और एक बार फिर वो आसमान को देख रहे थे। वहाँ अब बादल नज़र आ रहे थे।
روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے بادل، وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لے لیا، اس قطرے کو دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا، بہت سارے دوسرے قطروں کو لے کر آیا تھا، بہت سارا نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے۔ بارش برس رہی تھی، وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے کھلکھلاتے پانی کے ان قطروں کو ہاتھ میں پکڑ کر ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ وہ بارش تھی، پانی تھا، مگر وہ قطرے ان کے بالوں اور ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جنبش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے۔ سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جیسے قطروں کی تہ آ گئی تھی، یوں جیسے کہ زمین پر کسی نے شیشہ پھیلا دیا ہو اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے۔ ان کو اپنے سائے میں لیے وہ رکتے، ہاتھ ہلاتے، آسمانوں پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے، پھر اپنی طرف بلاتے۔ وہ آسمان پر جیسے پانی سے مصوری کر رہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رک گئی۔ بارش تھمی، زمین نے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے۔ پھر بادل۔ چند ساتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اسے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی اور کچھ بڑھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے ذرا پرسرار انداز میں مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑے اس نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا۔ سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھی؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل پر لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانسیں چلنے لگیں۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنا ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھانپ لیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اور اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو بے اختیار یاد آیا، وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں، کسی اور کے لیے۔ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال بعد دیکھا تھا۔ 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی روشنی زرد روشنی میں چند انچ دور رہ کر اس پر جھکا، اسے مبہوت دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپیٹ پہ گر گیا۔ امامہ کی نیند یکدم غائب ہو گئی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ وہ کچھ جھنجھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپ آئی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی
ऊनी शाल ढूंढने की कोशिश की, वो वहाँ नहीं थी। उसने झुक कर कारपेट पे देखा। उसे याद आया शाल रात को सोफे पर रखी थी, लेकिन इस वक्त वो बेडरूम से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। अलार्म अब भी बज रहा था, मगर नज़र अब भी नहीं आ रहा था। उसकी झंझलाहट बढ़ गई हद से ज़्यादा। तभी उसने अचानक कोई ख्याल आने पर सालार के बिस्तर को देखा। वो खाली था। उसे जैसे एकदम याद आया कि वो कहाँ थी। झंझलाहट एकदम गायब होगी, साथ ही अलार्म की आवाज़ भी। ये सहरी का वक्त था। मैं मोहम्मद सालार के घर पर थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला दिन था। वो दोबारा अपने बेड पर बैठ गई। कंबल के एक कोने से उसने अपने कंधे ढांपने की कोशिश की। उसके जिस्म की कंपकपाहट कुछ कम हुई। उसने पहली बार अपने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीज़ों को गौर से देखा। वहाँ रात को सालार ने घड़ी रखी थी, लेकिन अब वहाँ नहीं थी। एक छोटा राइटिंग पैड और पेन भी था। पास ही कॉर्डलेस फ़ोन था। पानी की एक छोटी बोतल भी वहाँ मौजूद थी। उसके पास उसका सेल पड़ा था। उसे एक बार फिर अलार्म का क्लॉक का ख्याल आया। उसे याद आया उसने अलार्म नहीं लगाया था। ये काम सालार का है। शायद उसने उसके लिए अलार्म लगाया था। फिर जैसे उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। बेड की वो साइड जो रात को उसे सोने के लिए मुंतखब की थी, वो सालार का बिस्तर था।